بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو لیکچر ہے وہ اسپیشلی سیکنڈ ایئر کلاس کے لیے ہے. اس کا ہم چیپٹر نمبر 2 کر رہے ہیں, انیشیل پرابلم آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو اس چیپٹر میں ہم نے جو ہے کچھ ابھی MCQs بنائے ہیں. MCQs وہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیں اور یہ آپ کو لانگ کویسچن میں بھی فائدہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم لانگ کویسچن جب سالو کرتے ہیں تو اس پہ جو ڈیٹس ہیں, ایونٹس ہیں, وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کے لانگ کویسچن میں جو ایگزامینر ہے اس کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے. جب لانگ کویسچن آپ سالو کر رہے ہوں تو اس میں ڈیٹس کو, ایونٹس کو ضرور ہائی لائٹ کیا کریں, اس کو مارکر سے آپ لکھا کریں. So students, you may also like my Facebook page, Pakistan Studies and Social Studies. And if you are interested in historical building, you may also like Facebook page or historical and cultural glimpses. So let's start. Students, سب سے پہلے ہے ریڈ کلف ایوارڈ. ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے وہ فائنلائز جو ہوا تھا, اس کا جو ٹاسک تھا وہ 8 اگست 1947 ہے, اور جو ایوارڈ ہے اس کی ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز اور جو ہے وہ 17 اگست کو ہوا تھا. اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ 17 اگست 1947 کو ہوئی تھی. اسٹوڈنٹ, پاپولیشن مسلم میجورٹی ایریاز ہیں. اس میں ڈالا ہے اس کی 55% ہے, امرتسر ہے 60% ہے, کلکتہ جو ہے اس میں 60% مسلم تھی, 60% آؤٹ کاسٹ ہندو تھے, اچھوت تھے, اور 25% جو ہے وہ مسلم تھے. تو اسٹوڈنٹ, جب جو ریفیوجیز کا تبادلہ ہوا تھا تو اس میں 5.5 ملین جو ہے نا وہ مائیگریٹڈ ٹو پاکستان تھے, یعنی 55 لاکھ جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے تھے, اور 6.5 ملین جو لوگ ہیں وہ انڈیا ٹو پاکستان جو ہے انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا. تو اس میں اسٹوڈنٹ 55 لاکھ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے انڈیا گئے تھے, اور 65 لاکھ لوگ جو ہے جو انڈیا سے پاکستان آئے تھے. اسٹوڈنٹ, اثاثوں کی تقسیم کا معاملہ بہت گمبھیر تھا ڈویژن آف ایسٹس میں. سو بیلنس جو تھا یونائٹڈ انڈیا کا 4 بلین تھا, تو اس میں جو پاکستان کا جو تھا وہ 1 بلین پاکستان کا بنتا تھا. سو پاکستان کو جو ہے 75 کروڑ ملے تھے, یعنی 0.75 بلین جو ہے. اس میں سے 50 کروڑ جو ہے دیٹ وار پیڈ آن گاندھیز اسسٹنٹ, اینڈ 20% جو ہے وہ پاکستان کو ابھی تک نہیں ملا ہے, اور گاندھیز کی اس فیور کی وجہ سے کہتے ہیں کہ گاندھیز کو قتل بھی کر دیا گیا تھا. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ اس چیپٹر کا, انیشیل پرابلمس کا, چیپٹر نمبر 2 سیکنڈ ایئر کا. اپریل 1948, دیٹ از دا ڈیٹ انڈیا کٹ واٹر سپلائی ان دا کینالز ایریگیٹنگ دا ایریا ان دا ویسینٹی آف لاہور. اور بعد میں یہ جو انڈس واٹر جو ٹی جو ہے وہ سائن ہوا تھا ورلڈ بینک کے تعاون سے 1960 میں. نیکسٹ ہے موسٹ آف دا پرنسی اسٹیٹ جو ہے انہوں نے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر لیا تھا 15 اگست تک 1947. اسٹوڈنٹ, اس میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو نئی بک ہے اس کو فالو کریں. جو نئی بک ابھی لیٹسٹ آئی ہوئی ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے, کہ اس میں کافی سارے ڈیٹس ہیں, اس میں کافی چینج ہو کے آئی ہوئی ہیں. سو اس کو آپ لوگ پرچیز کریں گے جو نیو بک ہے. جو پرانی بکس ہیں اس میں 5 اگست لکھا ہوا ہے, سو اس وجہ سے نیو بک. اسٹوڈنٹ, 1947 میں جو ایریگیشن سسٹم تھا اس کو بھی 2 پارٹس میں تقسیم کیا گیا تھا, جس کی رزلٹ میں اس ڈسیکشن میں, اس پارٹیشن میں اسٹوڈنٹ, اس کے رزلٹ میں, اس ڈسیکشن میں, اس ڈویژن میں جو 3 ریور تھے ان کی جو ہیڈز ہیں ستلج, بیاس اور راوی, اینڈ مینی ادر ہیڈ ورکس دیٹ ور گیون ٹو انڈیا. اسٹوڈنٹ, اکارڈنگ ٹو سینسس آف دا 1941, the population of Hyderabad at the time of partition, that was 16 million. So student, Cabinet of Pakistan decided to seek guidance from Quaid-e-Azam and gave him the power to even veto the cabinet decisions. So Quaid-e-Azam کی انتخابی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے لیے جو کوششیں کی تھیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے قائد اعظم کو فل پاور دی کہ آپ لوگ ڈیسیجن دے سکتے ہیں
اور جو بھی کیبنٹ کے فیصلے ہیں اس کے بارے میں آپ اس کے فیصلوں کو ویٹو بھی نیگیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. سو دیٹ واز دا پاور دیٹ واز گیون ٹو قائد اعظم. سو اسٹوڈنٹ اگر قائد اعظم اگر اور کچھ چند سال زندہ رہتے تو پاکستان کی حالت بہت چینج ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، اور جس کی وجہ سے ان کو بہت لاس ہوا، اور انہوں نے اس کا جو ہے اپنی جو ان کی بیماری تھی ٹیوبرکلوسس تھی اس کا بھی جو ہے نا خیال نہ کیا. ایون کہ ہی واز اے ریچ پرسن، ایک بہت بڑے وکیل تھے، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے نا صحت کے مسئلے میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا، اور دن رات انتھک محنت کی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ہی واز اے ویژنری پرسن، وہ ہندو بھی اس چیز کو مانتے تھے. اس کی ریزن یہی تھی کہ جیسے ہی قائد اعظم کی 11 اگست 1948 میں جو ہے 11 ستمبر کو جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس سے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے 12 ستمبر کو انہوں نے حیدرآباد پہ اٹیک کر دیا تھا. سو انڈین فورسز انٹر ان حیدرآباد آن 12 سپتمبر 1948 اونلی ون ڈے آفٹر دی قائد اعظم ڈیتھ. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی کیا ویلیو تھی، ان کی جو باتیں تھیں، جو ان کی ایڈوکیسی تھی مسلم پاکستان کے بارے میں، جو جو وہ رائے رکھتے تھے پاکستان کے بارے میں، اور جو اپنے فیصلے تھے، ان کی جو اسٹریٹجی تھی ان کو ہندو بھی مانتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم نے نیکسٹ اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ ان کی صورت میں ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا تھا. تو اسٹوڈنٹ پاکستان بننے کے بعد جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے 1935 اس کو اڈاپٹ کیا تھا ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر. تو اسٹوڈنٹ انٹرم کا مطلب ہے عبوری آئین جو ہے اس کو کچھ اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کانسٹیٹیوشن کو شارٹ ٹرم کے لیے ٹیمپریری طور پر جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا. تو انٹرم کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ویسے بھی اگر کوئی حکومت کوئی اپنا دور پورا کر لیتی ہے، اس کے دورانیے کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے کچھ ایک ٹیمپریری طور پہ حکومت بنائی جاتی ہے نیکسٹ حکومت کے بننے تک. اس دوران جو حکومت کام کرتی ہے اسے انٹرم گورنمنٹ کہا جاتا ہے. سو 1935 کو جی ایکٹ کو بھی اڈاپٹ کیا گیا تھا کہ جب تک پاکستان کا نیا قانون نہیں بنتا ہے، آئین نہیں بنتا ہے، تو اس وقت یہ 35 کے ایکٹ پہ امینڈمنٹ کر کے ہم اس کو پاکستان کی جو حکومت ہے پاکستان کو چلائیں گے. سو اسٹوڈنٹ آئین ساز اسمبلی سے پاکستان سے جو قائد اعظم نے خطاب کیا تھا وہ 11 اگست 1947 کو تھا. اس میں بہت ساری چیزوں کا اس خطاب کے دوران ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب نیکسٹ جو ہے پاکستان کو بہت عظیم تر بنانا ہے اور ترقی کرنی ہے، اور ہم نے پوری مکمل طور پر جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. So student, in this address he devised a policy. He devised a policy and statement regarding the principle of to be followed by the state of Pakistan. کہ وہ جو پرنسپل تھے that will be according to the Islam، کہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہماری جو ہے حکومت ہوگی، اور وہ ڈیموکریٹک ہوگی اسلام کے اصولوں کے مطابق. اس ایڈریس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی، مطلب یہ ہم لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کریں گے. مطلب یہ ایک بری مطلب ہے کہ جس پہ جو ریلیجس لوگوں کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا. یہ حکومت وہ ہوگی کہ جس میں مینورٹیز کا بھی خیال رکھا جائے گا. وہ مطلب ہے کہ نیچرلی وہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی لیکن ڈیموکریٹک ہوگی، لوگوں کی ویل بینگ کا خیال رکھا جائے گا، اسپیشلی جو مینورٹیز ہیں. سو اس طرح سے انہوں نے اپنی پالیسی بیان کی تھی. سو اسٹوڈنٹ قائد اعظم نے سول اور ملٹری آفیسر سے خطاب کیا تھا کراچی میں. سو دیٹ واز ان اکتوبر 1947. اسٹوڈنٹ اس طرح سے انہوں نے پبلک سرونٹ سے بھی خطاب کیا تھا 25 مارچ کو 1948 کو. پبلک سروس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا یو ڈو ناٹ بلانگ ٹو دا رولنگ کلاس، یو بلانگ ٹو دا سرونٹ، میک دا پیپل فیل دیٹ یو آر دیئر سرونٹ اینڈ فرینڈس، مینٹین دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف آنر، integrity, justice and fair play. So that will be for the well-being of the people. کہ وہ لوگ حکومت جو کہ لوگوں کی ویل بینگ کے لیے ہوگی. So student in May 1948
فیڈرل جو گورنمنٹ ہے دیٹ از ڈیزگنیٹڈ دا سٹی آف کراچی ایز دا فیڈرل کیپٹل آف پاکستان. پاکستان کا جو پہلا جو کیپٹل تھا وہ کراچی تھا. دوسرے علاقوں کو بھی چنا گیا جس میں ملتان بھی ہے، لیکن آخری جو ہے صدر ایوب خان کی مشاورت سے راولپنڈی کے آس پاس ایک پرفضا مقام جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اور جس کو بعد میں اسلام آباد کا نام لیا گیا. یہ صدر ایوب خان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. اسٹوڈنٹ دس از نا فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. سو 9th اور 10th کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے میرا فیس بک پیج بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب میں بھی آپ لوگوں کو اس طرح کا بہت ملتا رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.